دعوت خطاب دے رہا ہوں جانشین قائد اہل سنت، مرد مجاہد، سرمایہ اہل سنت، یادگار اسلاف، شاہین ختم نبوت، حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ پیر قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر دامت فیوزہم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، نعت خوان حضرات اور احباب تاریخ خدام اہل سنت والجماعت، ایک پہلے اپیل کروں گا کہ خدا را یہ درس قرآن ہے، نظریاتی درس ہے، کوئی صاحب نعرہ لگانے کی کوشش نہ فرمائے۔ میری معروضات کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم نوال ہو مجھے بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت اور فریق مخالف شیعہ کے درمیان ویسے تو وضو سے لے کر قرآن مجید، کلمہ طیبہ تک اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا وضو فریق مخالف کا وضو ایک نہیں۔ اہل سنت والجماعت کی نماز فریق مخالف کی نماز ایک نہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا قرآن اور فریق مخالف کا قرآن ایک نہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا کلمہ طیبہ اور فریق مخالف کا کلمہ طیبہ ایک نہیں۔ لیکن مشہور ما بہن نزاع معرکۃ الآراء مسئلہ خلافت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت قرآن مجید کی آیت استخلاف، آیت تمکین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی الخلافت من بعدی ثلاثون سنۃ کے تحت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ اور فریق مخالف کا دعویٰ کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خلیفہ بلا فصل بالتحقیق صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالی عنہ ہے۔ اب اس سے پہلے بطور تمہید سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، مقام خم غدیر سے گزرے تو مقام خم غدیر پر پڑاؤ فرمایا۔ اس جگہ کا نام خم تھا اور غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ وہاں حضور نے قیام فرمایا تو بعض لوگوں نے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے عزیز پیارا نہیں ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، من کنت مولا فعلی ہم مولا ہو، اور اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم والی من والاؤ ہاد من ہادا۔ تو یہاں لفظ مولا ہے۔ مولا کے لغت میں 8 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 8 معنی آتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ مولا کا معنی یہاں اولا بالتصرف ہے، جو معنی کسی لغت میں نہیں ملتا، جو معنی کسی لغت میں نہیں ملتا۔ مثلا مولا کے متعدد میں ذکر کیے دیتا ہوں، المالک والعبد والصاحب والقریب کا ابن العم والجار والحلیف والابن والہم والشریک والرب والناصر والمحب والتابع والسحر۔ یہ 16 معنی آتے ہیں، لیکن اولا بالتصرف کسی لغت نے نہیں لکھا۔ اب یہ جو متعدد معنی ہیں، ان میں سے کون سا معنی مراد ہے، اس کی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعیین فرما دی۔ غور کرنا، آپ نے دعا فرمائی، اللہم والی من والاؤ ہاد من ہادا۔ یہ دعا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں مولا کے متعدد معنوں میں سے دوست معنی مراد ہے۔ جس کا میں دوست ہوں وہ علی کا اولا بالتصرف معنی نہیں بنتا۔ اس کے بعد جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا ہوئے تو ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے، یہ ملا باقر جو ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں،
خمینی نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، ملا باقر مجلسی۔ یہ کتاب فارسی میں، میرے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ امامیہ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ خود انہوں نے کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خم غدیر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا، تو اب اس کے بعد کسی اعلان کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے؟ لیکن شیعہ ذات کا مجتہد لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ جو شخص والی امر مسلمان ہو لازم ہے انصار نیکوکار کی رعایت اور بدکار سے درگزر کرے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص والی امر مسلمان ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خم غدیر کے مقام پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو جو شخص نہ فرماتے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرماتے کہ علی مرتضیٰ آپ میرے بعد خلیفہ ہیں، انصار نیکوکار کی رعایت کرنا اور ان کے برے کاموں سے درگزر کرنا، تو ملا باقر مجلسی بھی گویا کہ تسلیم کر رہا ہے کہ خم غدیر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اب اس کے بعد شیعہ کے متائن، ان میں سب سے زیادہ جو بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ قصہ ہے باغ فدق کا۔ وہ قصہ ہے باغ فدق کا۔ فدق نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ فدق۔ لغت والے لکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے ہم اپنی زبان میں ڈھو کہہ دیتے ہیں، معمولی سے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد حضرت مخیثہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آل فدق کے پاس بھیجا۔ اس بستی کا سردار ایک یہودی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر اسلام کی تبلیغ فرمائیں، اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ تو صحابی رسول نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہودی جو کہ سمجھ چکے تھے کہ صحابہ کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے، صحابہ کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے، تو بستی کا جو سردار تھا اس نے اس بستی کی آدھی زمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دی۔ آدھی بستی، وہ جو زمین تھی اس میں ایک باغ تھا، وہ بڑا لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک باغ تھا۔ اب پہلے یہ سمجھیں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت،
ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ لشکروں پر تقسیم ہوتا ہے، اور مال فے حکومت کے قبضے میں آتا ہے۔ مال فے حکومت کے قبضے میں آتا ہے۔ مثلا ہمارے صدور یا وزیر اعظم جس وقت غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں انہیں تحائف ملتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی تحائف ملتے ہیں، یہ واپس آ کر انہیں خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں۔ پھر ان کی نیلامی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کی عموماً نیلامی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ باغ مال فے تھا جس کے متعدد حصے ہیں۔ چنانچہ سورہ حشر میں 28واں پارہ سورہ حشر رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من آل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ مال فے کے اللہ تعالیٰ نے 8 حصے سے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 8 حصے۔ سب سے پہلے اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور کے قریبی، یتیم، مسکین، مسافر، فقراء مہاجرین اور فقراء انصار۔ کتنے حصے ہوئے؟ 8۔ یہ جو باغ حاصل ہوا تھا جسے باغ فدق کہا جاتا ہے، اس میں کتنے حصے قرآن مجید بیان فرماتا ہے؟ بولیے 8 حصے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں اس کی آمدنی 8 حصوں پر تقسیم فرماتے تھے۔ 8 حصوں پر تقسیم فرماتے تھے۔ باغ فدق آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بطور حکمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تصرف فرماتے۔ اب ایک حقائق سنیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ روم ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریبیوں کا حق ادا فرما دیں۔ اسی طرح مسکینوں کا اور مسافروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ ہمارے مخالفین لکھتے ہیں کہ جس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اور جبرائیل امین نے اللہ سے پوچھا۔ حضور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اور جبرائیل امین اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے قول کے مطابق نہیں، ان کی قول ہے کہ حضور باغ فدق حضرت فاطمہ کو عطا کر دیں۔ باغ فدق حضرت فاطمہ کو عطا کر دیں۔ حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں 8 حصص ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 حصص۔ اور جو یہ آیت کریمہ سورہ روم کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ اپنے قریبیوں کا اور
یتیموں کا مسکینوں کا حق ادا کر دیں، تو اس میں بھی متعدد حصے ہوئے نا۔ لیکن ایک کہانی بڑھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ فرما دے۔ اب ایک ہوتا ہے ہبہ، ایک ہوتی ہے وراثت، ایک ہوتا ہے ہبہ اور ایک ہوتی ہے وراثت۔ ہبہ زندگی میں ہوتا ہے اور وراثت وفات کے بعد ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز ہبہ کر کے دے جائے، وہ دے سکتا ہے، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد جو ہے نا، وہ جو مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ بطور وراثت کی ہوتی ہے۔ تو مخالفین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باغ فدق حضرت فاطمہ الزہراء کو عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، یہ باغ میں تجھے ہبہ کر کے دے رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قبول کیا۔ اب اہل سنت کی کتابوں پر بھی موجود ہے اور مخالفین کی کتابوں پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ مکان کی دیواروں پر جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے رواج تھا نا، کپڑا لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور واپس چلے گئے ہیں، تو محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی ناراضگی ہے۔ پردہ اوڑھ کر پیچھے پیچھے تشریف لے گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں۔ دوسرا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں جو خادمہ آئی تھی انہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت فاطمہ الزہراء کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں کوئی خادمہ لے آئیں۔ وہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جو روزانہ چکی پیستی تھیں اور ہاتھ مبارک پر چھالے پڑ جاتے تھے، تشریف لے گئی، شرحوں کے بارے عرض نہیں کر رہی، خاموش بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں تو فرمایا میری بیٹی، کیا میں خادمہ سے بہتر آپ کو نہ دے دوں؟ جس وقت کام کاج کرتے ہوئے تھک جائیں تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اللہ تھکاوٹ دور فرما دیں گے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو خادمہ دینے کی بجائے عبادت میں اضافہ کر دیا، عبادت میں کیا خیال ہے کہ وہ زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کر کے جا سکتے تھے؟
ایک خیال ہستو محال ہستو جنون، یہ مجنونوں کا تو خیال ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس باغ فتح کی کتنی حدود ہیں، ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو الحسن موسیٰ کاظم خلیفہ مہدی کے پاس گئے تو خلیفہ مہدی نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بات ابن سبا نے چلائی تھی اور آج تک چلتی آ رہی ہے، جو مخالفین کے مذہب کا موجد ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی ہے، وہ ایک یہودی تھا، بظاہر کلمہ پڑھا لیکن منافق تھا، صحابہ کی دشمنی میں۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کے دور حکومت، فاروق اعظم کے دور حکومت، عثمان ذو النورین کے دور حکومت میں یہودیوں کو جو مار پڑی تھی وہ یہودی نسل آج تک بھول نہیں سکتی۔ تو یہ بظاہر مسلمان ہو گیا۔ آج بھی دنیا پر جتنے فتنے ہیں اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ موجود ہے۔ صدر ناصر مرحوم نے کہا تھا، اگر فضا میں دو کوے لڑ رہے ہوں تو اس کے پیچھے بھی یہودی کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کس کا ہاتھ ہے؟ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں داخل کرنے والے یہودی ہیں۔ 10 بڑے بڑے سرمایہ دار یہودی میرے پاس رسائل موجود ہے، جن میں اس کا باپ بھی ہے۔ بھائی اب دیکھیں، یہ وبا کے نام پر پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا یا نہیں؟ تعلیم کو برباد کیا یا کوئی نہیں؟ اب پھر لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں، یہ جو ویکسین آ رہی ہے کون بھیج رہا ہے؟ یہودی نصارہ آپ کے خیر خواہ ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف۔ رب العزت نے صحابہ کرام اور قیامت تک ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خطاب حضور کو فرمایا، نصیحت مسلمانوں کو ہو رہی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے حبیب کے ماننے والوں مسلمانوں، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا نصرانیت قبول نہ کرو، اس وقت یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کاش ہمارے حکمران قرآن کی طرف آتے، لیکن ان کی زبان سے خاتم النبیین بھی نہیں نکلتا۔ بھائی پرائمری کا بچہ اٹھائیں، اس کو کہیں کہ بچے کہہ خاتم النبیین، تو وہ کہے گا یا نہیں؟ اتنا پڑھا لکھا، یونیورسٹی فارغ، اسے خاتم النبیین کے الفاظ کیوں نہیں آ رہے؟
یہاں نہیں ہے، یہاں سے نہیں نکل رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ لطیفہ بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو الحسن موسیٰ کاظم نے خلیفہ مہدی کو کہا کہ اس کی جو حد ہے، اب سنیں، ایک کوہ احد، ایک طرف کوہ احد، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اس پہاڑ کو جانتے ہیں، جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر بجانب مشرق ہے. کتنا؟ مدینے سے دور 3 میل دور. دوسری یاد عریش مصر ہے، جو شام سے مصر کے راستے میں بحیرہ روم کے کنارے عین سرحد مصر پر واقع ہے. تیسری یاد کنارہ بحر ہے، جس کا اطلاق اکثر بحر عمان کے کنارے پر ہوتا ہے. صافی تفسیر کافی. جس وقت خلیفہ مہدی نے سنا تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑا ملک ہے. بھائی لطیفہ چھوڑنا ہو تو بعض لوگ ایسے ہی چھوڑتے ہیں نا، جس کا اس کو سر اور پا نہیں ہوتا، کوئی حد نہیں ہوتی. تو کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اتنا بڑا رقبہ جس میں کتنے ملک اب آ رہے ہیں بطور ہبہ دے سکتے تھے؟ اور پھر یہ جو مخالفین نے حد بیان کی ہے، کیا غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت اس واسطے فرمایا تھا کہ اپنے قریبیوں کو اور بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد دے جائیں؟ اس سوال کا جواب شیعہ دے سکتے ہیں. آئیے حضور کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے جس وقت فتوحات ہوئے تھوڑا سا مطالبہ کیا کہ ہمارے بھی خرچے میں اضافہ کیا جائے، تو حضور ناراض ہو گئے. حضور، قرآن ہے نا، حضور ناراض ہو گئے. معمول سے اضافے پر حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں. فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ تک ہمارے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت آیا تقسیم کر دیا، جو کچھ آیا تقسیم کر دیا. اب جس وقت خم غدیر کے واقعے سے شیعہ پریشان ہوتے ہیں کہ مولا کا معنی اولا بتصرف تو نہیں ہے، اور پھر مولانا باقر مجلسی بھی اس کی تردید کر گیا ہے، تو پھر واقعہ کرتاس پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ بیمار ہوئے. توجہ کرنا، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں کیونکہ کافی حضرات موجود ہیں. آخری دفعہ بیمار ہوئے، بیماری نے شدت اختیار کی. فریقین کی کتابیں لکھ رہی ہیں، اہل سنت کی بھی اور ہمارے مخالفین کی بھی. نماز کا وقت ہوا، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کا وقت ہے. حضور نے اٹھنا چاہا،
شدت مرض کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت بلال پھر آئے، آخر میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جو ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نرم دل کے مالک ہیں، آپ کو مصلی پر نہ پا کر ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھا سکے، کیونکہ یہ صدیق کی محبت مقام تھا نا۔ اب تفسیر کا وقت نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا مصر کی عورتوں کی طرح تم مجھے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتی ہو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جو ابو بکر ہی کو کہو، ابو بکر کہ لوگوں کو نماز پڑھے۔ صدیق اکبر نے ایک نماز پڑھائی، دوسری، تیسری۔ ایک دن نماز ظہر کا وقت ہے، حضور کو قدرے فاقہ ہے، مسجد میں تکبیر ہوئی، صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فضل بن عباس کو بلایا، دونوں چچا زاد بھائی ہیں نا، شیر خدا کو بھی اور فضل بن عباس کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے چلو۔ اب جو روضہ مطالعہ ہے یہ حجرہ تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس کے متعلق حضور فرما گئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک کھڑکی بطور سہولت اس حجرے سے ریاض الجنہ کی طرف کھلتی تھی، اس حجرے سے ریاض الجنہ کی طرف کھلتی تھی۔ حضور نکلے، صدیق اکبر محسوس فرما گئے، ابھی تکبیر تحریمہ ہوئی، جو ہی حضور پہنچے، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، ذرا توجہ کرنا، صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور سارے سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صدیق اکبر کے بائیں طرف بیٹھ گئے، بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب صحابہ نے نیت کی تھی پیچھے اس صدیق اکبر کے جو امام تھے، صدیق اکبر نے حضور کی نیت فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ بیٹھے ہوئے تکبیرات کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر بلند آواز سے مکبر کی حیثیت سے نماز پڑھانے کے بعد آخری خطبہ دیا، بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک فرمایا جن لوگوں کے روشن دان مسجد نبوی کے سین یا ہال کی طرح کھلتے ہیں تمام بند کر دو، لیکن ابو بکر صدیق کی کھڑکی کھلی رہے۔ مدینہ منورہ کا قبلہ شمال کی طرف ہے، ایک طرف حجرہ مطہرہ کی کھڑکی، دوسری طرف صدیق اکبر کی۔ آج بھی وہاں جائیں، اوپر لکھا ہوا ہے
یہ وہ دروازہ ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، آج بھی موجود ہے، نام صدیق اکبر کا لکھا ہوا ہے۔ جنوب کی طرف آپ جائیں وہ آج بھی نام لکھا ہوا ہے۔ محدث ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں حضور نے صاف اشارہ فرما دیا کہ لوگوں میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ حضور کے وفات شریف کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ اب تو مسجد نبی کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالاتفاق ابو بکر صدیق کو حضور کا جانشین منتخب فرما دیا۔ آئیے فیصلہ شیر خدا سے کرا لیتے ہیں۔ شیر خدا سے پوچھتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہج البلاغہ فرماتے ہیں انما شورا للمہاجرین والانصار فنجتمعوا علی رجل سموا اماما کان ذلک للہ رضا۔ اس وقت مجلس شورا مہاجرین اور انصار کی تھی، مہاجرین اور جسے آپ پارلیمنٹ کہہ دیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں یہ مہاجرین اور انصار کسی مرد پر جمع ہو جائیں، معلوم ہو گیا کہ عورت صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ اللہ رجل فرماتے ہیں نہج البلاغہ موجود، اور اس کو اپنا امام بنا لیں، اس کو اپنا، معلوم ہوا کہ خلیفہ کہو یا امام کہو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، امامت کوئی الگ عہدہ نہیں۔ توجہ ہے، امامت کوئی الگ عہدہ نہیں۔ ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے کہ اماموں پر بھی وحی آتی ہے۔ کیا یہ ختم نبوت کے قائل ہیں؟ ختم نبوت وہ قائل ہیں جو صدیق اکبر کو مانگتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کا فیصلہ ہے کہ مرتد جو بدبخت حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کہ اب مجھے نبوت ملی ہے، وہ 30 دجالوں اور قذابوں میں ایک دجال اور قذاب ہے، اس مرتد کو اگر اسلامی حکومت ہو تو معاف نہیں کرتی، سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قادیانی انگریز کا خودکاشتہ پودا تھا، یہ وہ خود بھی کتابوں میں کہتا ہے، انگریز کو کہتا ہے کہ میں تیرا لگایا ہوئے پودا ہوں، میری حفاظت کر۔ یہ خودکاشتہ پودا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام نے بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل منتخب کر لیا۔ اب بات رہی شیر خدا کی، مخالفین کی معتبر کتابیں بیعت کا بھی اقرار کر رہی ہیں اور یہ بھی لکھ رہی ہیں کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب میں آپ سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔
کہ امام کربلا نے یزید کی بیعت، اگر جس طرح ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن تک بدل دیا، تو شیر خدا ابو بکر صدیق کی بیعت کر سکتے تھے؟ اب پوچھتا ہوں بیعت کی یا نہیں؟ بیعت کا ثبوت طرفین کی کتابوں میں موجود ہے یا کوئی نہیں؟ موجود ہے۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ میں اور آپ کسی امام سے ناراض ہو جائیں، اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ غلطی کوئی بھی نہ ہو، ہے نہیں؟ اپنی الگ مسجد بناتے ہیں یا نہیں؟ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی کوئی الگ مسجد بنائی؟ لیکن یہ عقل اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ذرا غور فرماؤ، کہتے ہیں جی شیر خدا نے تقیہ کیا، استغفر اللہ، جو ملا باقر مجلسی نے توہین کی ہے میں وہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ رسی ڈال کر شیر خدا کو لایا گیا۔ ثبوت میرے ذمے، جائیں عدالت میں، ہم ملا باقر مجلسی کو پیش کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کو ماننے والے اہل سنت ہیں یا فریق مخالف۔ تو اب انہوں نے من گھڑت خم غدیر کے بعد دوسرا واقعہ حدیث کرتاس، حدیث کرتاس، وقت تھوڑا ہے اس لیے خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جمعرات کا دن تھا، حضور کا وصال شریف بروز سوموار ہوا، بروز سوموار ہوا۔ اسی بیماری کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، گمراہ نہ۔ وہاں جو موجود تھے لفظ ہے اہل بیت، جہاں اہل بیت ہو وہاں یہ صحابہ کا لفظ ہو تو صحابہ کا بھی انکار کر جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اہل بیت موجود تھے، فاروق اعظم اور دیگر اکابر صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں۔ روایات میں آتا ہے، بعضی روایات ہیں کہ کسی نے کہا، لیکن ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ فاروق اعظم نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اب 23 سالہ حضور نے محنت فرمائی، کتنی؟ بس 23 سال پڑھانا کے بعد اگر معلم پوچھے یہ سمجھنے کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد سمجھے ہیں یا کوئی نہیں، وہ کہے گا نا کہ آؤ میرے پاس کتاب لے آؤ، میں لکھ دوں چند حرف، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 23 سال پڑھاتے رہے، کتنا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور، یہ امتحانی سوال تھا، یہ امتحانی سوال تھا کہ میرے آنے کا مقصد سمجھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے جیسا فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب اللہ اور آپ کی سنت کافی ہے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو حضور دوبارہ طلب فرماتے۔ علامہ توسی فرماتے تھے کہ شیر خدا کے پاس جو قلم دوا تھی وہ کیوں نہیں لائے؟ یہ امتحانی سوال تھا، امتحانی سوال تھا۔ میں یہ کہوں گا، بعض روایات بھی موجود ہیں کہ اگر لکھنا ہوتا تو یہی لکھتے جو حضور پہلے
فیصلہ فرما چکے تھے کہ لوگوں میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق، تاکہ کوئی منکر انکار نہ کر سکے، کوئی منکر انکار نہ کر سکے۔ تو اس مختصر وقت میں، یہ مضمون تو بہت ہی لمبا ہے، کئی گھنٹوں کا ہے، چونکہ اس دفعہ دشمنان صحابہ نے 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان ذو النورین کی بھی شہادت ہے اور خم غدیر کا بھی واقعہ ہے۔ بعض نازیبا تحریریں لکھی۔ اگر میں یہ کہوں، زبان گوارا نہیں کرتی، بھئی 10 محرم کو فرعون غرق ہوا تھا یا نہیں؟ اگر کوئی بدبخت خارجی کہے، ہم تو سنی ہیں، یہ خارجیوں کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے یہ بدبخت؟ یہ بدبخت صحابہ کی توہین کریں گے کہ وہ ترکی شیر خدا کی کریں گے۔ چنانچہ محمد حسین ڈھکو نے مدنی مسجد کے قریب جو ان کا امام باڑہ ہے، حالانکہ وہ غصب کی ہوئی جگہ ہے، وہ نماز نہیں ہو سکتی، جو جگہ غصب کی ہو وہاں نماز، وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ اس نے واشگاف الفاظ میں، حضرت والد گرامی زندہ تھے، کہنے لگا کہ حضرت قائی صاحب نے ہم پر احسان کیا ہے کہ 3 کتابیں خارجیوں کے خلاف لکھ دی ہیں۔ خارجی فتنہ ایسا اول، خارجی فتنہ ایسا دوم اور کشف خارجیت، 3 کتابیں۔ تو میں عرض کروں گا، ہم تو صحابہ کے ماننے والے، آل بیت کے ماننے، اور آل بیت کو رتبہ درجہ صحابیت کی وجہ سے ملا، اور خدا را درجہ صحابیت کے، آل بیت کو رتبہ درجہ صحابیت کی وجہ سے ملا، ماذ ازواج مطہرات ہونے کے نہیں، ماذ بنات رسول ہونے کے نہیں، صرف درجہ صحابیت ملا۔ چچا ابو لہب کو کیوں نہیں ملا؟ کہ اس نے کلمہ، جس شخص نے حضور کا دیدار کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا، حضور کی نظر رحمت اس کے دل و دماغ پر پڑی، آنن فانن، اس نے وہ درجات طے کر لیے جو بزرگان دین بڑی محنت کے بعد کرتے ہیں۔ یہ ہے فیض نبوت، یہ ہے فیض نبوت کہ آپ کی نظر پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو پاک اور صاف فرما دیتے تھے۔ کتنے پاک ہوئے؟ 4-5 نہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب آخر میں چند گزارشات۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ختام اہل سنت والجماعت کا ماہنامہ ہے۔ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ اور فی پرچہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ بہت معمولی قیمت ہے، 40 روپے۔ خدا را یہ نظریات کا پرچہ ہے، کسی کہانیوں والا، یہ نظریاتی ہے۔ جو عوام نہیں خریدتے اسے خرید دیں اور خود بھی پڑھیں، دوسرے حضرات کو بھی پڑھانے کی کوشش فرمائیں، اور جن کے ذمہ کچھ واجبات ہیں وہ بھی بر وقت ادا کیا کریں، کیوں کہ کاغذ جو ہے نا دن بدن مہنگا ہوتا ہے، ادارہ مشغول میں پڑ جاتا ہے۔ اب آخر میں تمام ان کافروں کا جو مختلف اطراف سے آئے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
اور تمام وہ احباب جو فردن شریک ہوئے ہیں انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہر آنے والے کو، خواہ انفرادی تشریف لائے ہیں، خواہ کافروں کی صورت میں مختلف اطراف سے تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جلوس نہیں، اس کو کہتے ہیں سنی کافرہ، جلوس یہ ہے سنی کافرہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ضلع چکوال کی فضا چاروں طرف سے حق چار یار سے گونج اٹھی ہے۔ اور دور نہ جائیں۔ اب طالبان کی حکومت افغانستان پر قائم ہو گئی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک گاڑی پر ان کا پرچم لگا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے حق چار یار۔ قائد اہل سنت کی آواز کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے میں قائد اہل سنت اخلاص تھا نا۔ عرض کرتا ہوں، اگر ہم اخلاص سے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً فتح عطا فرماتا ہے۔ اب حق چار یار کا نام دنیا میں گونج گیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ آخر میں ضلع انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، انتظامیہ کا، کہ انہوں نے بھی قافلے کی حفاظت بھی فرمائی اور ڈیوٹیاں بھی ادا کی۔ مثلا پہلے ایک قافلہ آ چکا تھا، جیل والے نے آنا تھا، تو میں نے پولیس افسران کو کہا کہ آپ بیٹھک میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی جہلم کا قافلہ آنا ہے، ہم ڈیوٹی پر جا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کانفرنس کے ساتھ جس قسم کا تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخری بات آپ کے علم میں ہے کہ جامعہ اصحاب بدر کی شاخ آپ کے سامنے موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، 30 کے قریب بیرونی طلباء ہیں جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس جامعے کو ترقی عطا فرمائے اور جلد از جلد کتابی شعبے کا بھی افتتاح ہو جائے، کیونکہ اوپر جو منزل ہے اس پر صرف لنٹر باقی ہے۔ اگر لنٹر پڑ گیا تو انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ شعبہ کتب بھی شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔